بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کئی باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے ان کو پورا کر دیا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں للناس اماما لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ ابتلا سے ہے اور ابتلا بلا ان سے ہے۔ بلا کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا اور مراد یہاں پر آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ آزمانے کو ابتلا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی تکلیف کو مستلزم ہوتی ہے، آزمائش بھی تکلیف دینے کو مستلزم ہوتی ہے۔ ابتلا سے ہے اور ابتلا بلا ان سے ہے، اور بلا کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا اور مراد یہاں پر ہے آزمانا، آزمائش کرنا۔ باقی آزمائش کو ابتلا سے اس لیے تعبیر کیا کہ آزمائش بھی تکلیف کو مستلزم ہوتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کلمات سے مراد ان کے مدلول یعنی مضمون ہیں، خود کلمات مراد نہیں ہیں۔ کلمات سے مراد کلمات کے مضمون اور مدلول ہیں، خود کلمات مراد نہیں ہیں۔ باقی وہ کلمات یا ان کلمات کے مدلول اور مضامین کیا ہیں، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 10 چیزوں سے آزمایا تھا، 5 تو ان میں سے سر میں ہیں اور وہ یہ ہیں مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا اور سر میں مانگ نکالنا۔ اور 5 بدن سے متعلق ہیں، ناخن ترشوانا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال موڑنا، ختنہ کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ اور مفسرین کا ایک اور قول بھی ہے کہ مراد 10 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی تھی۔ وہ 7 چیزیں مراد 7 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی تھی۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: ستارے، چاند، سورج۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑے غور سے دیکھ کر معلوم کیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، رب تو ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے اور ان پر زوال آ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز آگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے ان کو آزمایا کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ اور 5ویں چیز ہجرت ہے، اور 6ٹھی چیز بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور 7ویں چیز ختنہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں پر صبر کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا، یعنی پوری طرح ان کلمات کو ادا کر لیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جاعل یہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہے، ایک کاف ضمیر ہے اور مفعول ثانی ہے اماماً، میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ امامت سے کیا مراد ہے؟ 2 قول ہیں۔ نمبر 1 مراد نبوت ہے، یعنی میں آپ کو نبی بنانے والا ہوں، اور نمبر 2 عام معنی مراد ہے، یعنی امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے، جس کی اطاعت واجب ہو۔ امامت سے کیا مراد ہے؟ 2 قول ہیں۔ نمبر 1 نبوت، یعنی میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد عام معنی ہے، یعنی امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے اور جس کی اطاعت واجب ہو۔ قال ومن ذریتی یہ من ذریتی کا عطف جاعلو کے کاف ضمیر پر ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے ومن ذریتی یعنی اے اللہ میری بعض اولاد کو بھی امام بنا۔ من ذریتی اس کا عطف جاعلو کا کے کاف ضمیر پر ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اور میری بعض اولاد کو بھی امام بنا۔ باقی ذریت یا تو الذر سے مشتق ہے یا الزرع سے مشتق ہے۔ ذر کا معنی ہوتا ہے متفرق ہونا، اور الزرع کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ دونوں میں مراد ذریتی سے مراد اولاد ہے۔
باقی ذریتی یا تو الذر سے مشتق ہے یا الزرع حمزہ کے ساتھ اس سے مشتق ہے۔ الذر کا معنی ہوتا ہے متفرق ہونا اور الزرع کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ مراد دونوں صورتوں میں من ذریتی سے مراد اولاد ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ عہد سے مراد وہی امامت ہے جو پیچھے گزری انی جاعلک للناس امامہ میں۔ تو اگر امامت سے مراد نبوت ہو تو ظالمین سے مراد فاسق ہوں گے، یعنی فاسق نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی میں معصوم ہونا ضروری ہے، نبی کا معصوم ہونا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر امامت سے عام معنی مراد ہوں تو پھر ظالمین سے مراد کافر ہو گئے، اس لیے کہ کافر کو امیر اور مقتدی بنانا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ عہد سے مراد امامت ہے جو پیچھے گزری ہے۔ اگر امامت سے مراد نبوت ہو تو ظالمین سے مراد فاسقین ہوں گے، یعنی فاسق نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور اگر امامت سے مراد عام ہو تو پھر ظالمین سے مراد کافرین ہوں گے، یعنی کافر کو امیر اور مقتدی بنانا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے اجتماع کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور بناؤ مِن مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ کو، مصلاً جائے نماز، نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طہرا بیتیہ کہ پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ہم نے بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ بنایا۔ مَثابہ کے دو معنی ہیں، نمبر ایک لوگوں کے اجتماع کی جگہ کہ چاروں طرف سے لوگ وہاں آتے ہیں، اور نمبر دو اس کا معنی ہے ثواب کی جگہ کہ وہاں حج اور عمرہ کر کے اور نماز پڑھ کے ثواب حاصل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ہم نے خانہ کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ بنایا۔ دو معنی ہیں، نمبر ایک لوگوں کے اجتماع کی جگہ کہ چاروں طرف سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، نمبر دو لوگوں کے ثواب کی جگہ کہ وہاں حج اور عمرہ کر کے اور نماز پڑھ کے لوگ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث ہے کہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وَأَمْنًا اور ہم نے خانہ کعبہ کو امن کی جگہ بنایا۔ وہاں مشرکین کی ایذا رسانی سے امن ہوتا ہے کیونکہ مشرکین اہل مکہ کو کچھ نہ کہتے تھے اور کہتے یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور آس پاس کے لوگوں کو وہ مشرکین تکلیف پہنچاتے تھے، جیسا کہ دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور لوگ اچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے۔ تو وَأَمْنًا کا معنی ہوا ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا، مشرکین کی ایذا رسانی سے وہاں امن ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرکین اہل مکہ کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور آس پاس کے لوگوں کو وہ لوگ ایذا رسانی کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس طرح ارشاد فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا اور لوگ اچکے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مراد یہاں پر طواف کی 2 رکعتیں ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ تم پڑھو۔
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یعنی مقام ابراہیم پر طواف کی 2 رکعتیں پڑھو۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ کچھ اقوال اور بھی ہیں۔ نمبر 1 مراد تمام حرم ہے، اور نمبر 2 مراد مسجد حرام ہے، اور نمبر 3 حج کے تمام مشاہد جیسے عرفہ، مزدلفہ وغیرہ یہ تمام مراد ہیں، اور نمبر 4 مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس کی طرف ائمہ نماز پڑھتے ہیں۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ چند قول اور بھی ہیں۔ نمبر 1 تمام حرم، نمبر 2 مسجد حرام، اور نمبر 3 حج کے تمام مشاہد جیسے عرفہ، مزدلفہ وغیرہ، اور نمبر 4 وہ پتھر کے جس کی طرف ائمہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو نصیحت کی، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ کہ میرے گھر کو، خانہ کعبہ کو پاک رکھو۔ یہاں پر یا تو با مقدر ہے یعنی بِأَن طَهِّرَا، اور یا پھر ان مفسرہ ہے کیونکہ عہد بمانے قول کے ہے تو ان نے تفسیر کر دی ہے۔ ان طَهِّرَا میں یا تو با مقدر ہے یعنی بِأَن طَهِّرَا، اور یا پھر ان مفسرہ ہے، یہ تفسیر ان مفسرہ ہے، یہ تفسیر کر رہا ہے عہدنا کی، کیونکہ عہد بمانے قول کے ہے۔ بیتیہ پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہیں، پھر کیسے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو؟ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہیں، پھر کیسے فرمایا بیتیہ میرے گھر کو پاک رکھو؟ بیت کی اپنی طرف نسبت کیوں کی؟ جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو فضیلت دینے کی خاطر اپنی طرف نسبت کی گئی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان میں رہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بیت اللہ کو فضیلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا بیتیہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں۔ للطائفین، اس کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور عاکفین کے لیے۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے۔ نمبر 1 ان لوگوں کے لیے جو وہاں مقیم ہیں، نمبر 2 وہ لوگ کہ جو وہاں پر اعتکاف کرنے والے ہیں۔ والعاکفین، عاکفین کے لیے اس کے 2 معنی لکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر مقیم ہیں، اور نمبر 2 ان لوگوں کے لیے جو وہاں اعتکاف کرنے والے ہیں۔ والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے مراد ہے وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔